کچھ کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں جو کامن لینگویج کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور وہ ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ ہم نے سنا بھی ہے، بولا بھی ہے، اس لفظ کے ساتھ ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں۔ تو جب کوئی لفظ اتنا کامن ہو جائے لیکن سوسائٹی میں اس کا ایسنس فنا ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لفظوں کا استعمال جاری ہے، اس کے اوپر غور و فکر اس کی توفیق نہیں مل پا رہی۔ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کچھ مطلب اس لفظ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ لفظ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہمارے معاشرے کا ایسا کوئی انسان ہوگا جس نے یہ لفظ بولا نہ ہو یا جس کی گفتگو میں یہ لفظ آیا نہ ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس حوالے سے کسی چیلنج کا سامنا نہ ہوا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیا پرسیپشن ہے ٹرسٹ کے حوالے سے، ہم اسے ریوزٹ کریں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ مطلب اگر ہم ٹرسٹ کے حوالے سے اپنے تصور کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس کے حوالے سے اپنی لیاقت کو بیدار نہیں کریں گے، یعنی ٹرسٹ کر سکنے کی اور ٹرسٹ حاصل کرنے کی، تو کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ جسے ہم فیملی کہتے ہیں وہ محض انسانوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، 4-6 آدمی ایک مکان میں رہ رہے ہیں، اس طرح فیملی وجود میں نہیں آتی، بلکہ رشتے میں آ جانے کا مطلب تعلق کا پیدا ہونا نہیں ہوتا۔ جس وقت ایک لڑکی یا ایک لڑکا نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو وہ رشتے میں تو آ چکے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے تعلق کو بنانے کے لیے ابھی کچھ کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ کام ابھی ان پہ ڈیو ہوتا ہے، اور وہ جو کام انہیں کرنا ہوتا ہے اس کام کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ لفظ ہے اعتماد، ٹرسٹ۔ یہ لینا بھی ہے، یہ دینا بھی ہے، اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس کو بڑھاتے بھی رہنا ہے، اس کو برباد ہونے سے بچانا بھی ہے۔ تو ٹرسٹ جو ہے وہ فیملی لائف کی کوالٹی، ریلیشن شپ میں ایکسل کرنے، اپنوں سے تعلق خوشگوار رہے، اس کی ذمہ داری ٹرسٹ کے پاس ہوتی ہے۔ ٹرسٹ مطلب کتنا ہمارے لیے اعتماد کرنا اور اعتماد لینا آسان ہے۔ اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے۔ اس سے جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے میرے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کسی کی نیت پر شک کرنے سے کامل پرہیز، یہ ٹرسٹ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ کسی کی نیت پر شک کرنے سے مستقل اور مکمل پرہیز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارادتاً شعوری طور پر اپنی انٹینشن کی انوالومنٹ کے ساتھ اس نے ایسا کام کیا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ نہیں کیا، تم سے یہ نہیں ہوا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی، نہیں نبھا سکے، لیکن تم نہیں نبھانا چاہتے تھے، تمہاری نیت ہی نہیں تھی اس کام کو کرنے کی، تم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس کو کرو۔ ایسا سوچنے سے مستقل اور مکمل گریز، یہ ٹرسٹ کی فاؤنڈیشن ہے۔ ٹرسٹ جو ہے انسان کے حوالے سے، جب تک ہمارا بیسک تصور انسان جو ہے نا، ٹرسٹ کی کیپیسٹی بیسک تصور انسان کی کریکشن سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ویسے تو انسان ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، لیکن بس میں آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر رب کریم نے انسان کو ٹرسٹ کے قابل بنایا ہے۔ جس پر رب کریم ٹرسٹ کر سکتا ہے اس پر انسان ٹرسٹ نہیں کر پاتا، یہ ہے ڈائلیما۔ رب کریم نے جس کو نیابت کے قابل سمجھا ہے، رب کریم نے جس پر اعتماد کیا ہے، رب کریم کو جس پر مان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروجیکٹ کو جس کے حوالے کر کے گئے ہیں، اپنا مشن جس انسان کو سونپ کے گئے ہیں، اس انسان پر میں اعتماد نہ کر سکوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ایک بیسک لیول پر، جب بیسک لیول پر انسان کے اوپر ٹرسٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو 3 چیزیں ہیں، ایک ہے انٹینٹ، ایک ہے نیچر، ایک ہے پوٹینشلز۔ یعنی بیسک
انسان کی انٹینٹ کے بارے میں برا جاننے، برا سمجھنے، برا گمان کرنے سے مستقل گریز کرنا۔ برا آدمی بھی اگر یعنی بالفرض کوئی انسان اعلانیہ طور پر یا کوئی غلط کام بظاہر سامنے بھی کر رہا ہے تو اس کی انٹینٹ کے بارے میں ہم بس ٹھیک ہے اس کے عمل کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس کی انٹینٹ پہ کوئی کلام نہیں کر سکتے ہم، یہ احتیاط۔ دوسرا ہے اس کی نیچر، اس کی فطرت۔ ہر انسان کی فطرت رب کریم نے خیر پر بنائی ہے۔ آج دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، 8 ارب کی آبادی، یہ سب اوریجنلی مسلمز تھے۔ تمام کے تمام انسان اوریجنلی مسلمز تھے۔ 8 ارب انسان اوریجنلی مسلمز تھے۔ وہ اسلام پہ کھڑے نہیں رہ سکے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن رب کریم نے تو ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا تھا اور اسلام سے کمٹمنٹ نبھا سکنے کی استطاعت کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ اسے پوٹینشل کہتے ہیں۔ اسلام کے اوپر اسے ڈیزائن کیا تھا، اسے فطرت کہتے ہیں۔ تو اس کی انٹینٹ کو، اس کی نیچر کو اور اس کے پوٹینشلز کو۔ اب پوٹینشلز کیا چیز ہے؟ کچھ ہماری ایبلٹیز ہیں جو ہماری ڈیولپ ہو چکی ہیں، لیکن ہماری ایبلٹیز بہت کم ہوتی ہیں ہمارے پوٹینشلز کے مقابلے میں۔ ہمارے پوٹینشلز کاؤنٹیبل نہیں ہوتے۔ ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا کچھ کر سکنے کا امکان چھپا ہوا ہے۔ انسان کے اندر امکانات خیر و خوبی بے انتہا ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اسے پوٹینشل کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت اللہ نے خیر پر بنائی ہے، اسے ہم نیچر کہہ رہے ہیں۔ اس کی نیتیں جو ہیں، اچھا یہ پوٹینشل اور نیچر اللہ کے باغی کی بھی، بہرحال اس کے اندر پوٹینشلز بھی ہیں، اس کی نیچر بھی اللہ نے اچھی بنائی ہے۔ جب رب کریم اسے ہدایت دے گا وہ واپس اپنے پوٹینشلز کو تو خیر اللہ کا باغی بھی ایکسپلور بھی کر رہا ہوتا ہے، یوٹیلائز بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے پوٹینشلز کو اپنی ایبلٹیز میں ٹرانسفارم بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہوئے ہیں اس کا امکان رب کریم نے ہمارے اندر رکھا تھا، یہ ہمارے پوٹینشلز ہیں۔ پوٹینشلز کو میں اردو میں کہتا ہوں امکانات یا امکانی صلاحیت۔ تو اگر ایک انسان رائٹنگ کی ایبلٹی آپ کے پاس ہے، رائٹنگ کا پوٹینشل آپ کے اندر تھا، ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے اندر رائٹنگ کرنے کا پوٹینشل ہوتا ہے، لینگویج سیکھنے کا، بولنے کا پوٹینشل ہوتا ہے، پھر وہ الحمدللہ صلاحیت بن جاتی ہے، پھر بہت ہی کمال کی، بہت ہی زبردست قسم کی اسکل بن جاتی ہے۔ تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ کر سکنے کے امکانات کا مالک ہے، دیٹ از کالڈ پوٹینشل۔ اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ہیومن پوٹینشل، اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو میجر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فطرت ہے، اسی طرح انٹینٹ ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی انٹینٹ میں برا بھی ہو جاتا ہے، اچھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم کسی انسان کے بارے میں جب ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں عموماً، ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں، معاشرہ بہت خراب ہے، ٹھیک ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہ بات صحیح ہے، لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ رب کریم نے ان کے اندر جو خیر کا مادہ رکھا ہے، جو سبسٹنس آف خیر رکھا ہے، اس سے محروم نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح رب کریم نے ان کے اندر نیکی پہ چلنے اور اچھے کام کرنے کا پوٹینشل رکھا ہے، اس سے وہ محروم نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے اندر ٹھیک ہے ایک انسان میں اس وقت صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیولپ بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ٹرسٹ کرنے کی کیپیسٹی، ٹرسٹ یعنی جو تصور انسان ہے یا پرسیپشن آف انسان ہے، اس کو کریکٹ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بالکل بیسک لیول کی چیز ہے۔ اور اس کا جو پہلا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی نیت کے بارے میں برا گمان کرنے سے مستقل گریز کریں اور اس ذمہ داری کو ایک مذہبی ذمہ داری سمجھ کے نبھاتے رہیں آخری سانس تک، یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو ایک بالکل اصولی بات ہو گئی، لیکن اب ہم اس کی پریکٹیکل یعنی کیسے ہم ایوری ڈے لائف میں یہ کیسے چیزیں کیسے بنیں، تو ہم انسانوں کے اوپر ان کی جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہوتی ہے نا، جو اس وقت وہ ڈیولپ ہو چکی ہے ان کی، ہم جتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں، جتنا اچھی طرح ان کو سمجھتے ہیں،
اتنا ہی ہم ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس لگاتے ہیں. تو ٹرسٹ کا ایک مطلب یہ ہے جو بہت فنکشنل ڈائمنشن ہے نا ٹرسٹ کی، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو بہت اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے نتیجے میں آپ کی وہ ایکسپیکٹیشنس جو پازیٹیو بھی ہیں اور ریئلسٹک بھی ہیں، آپ کسی انسان کے بارے میں، اس کے بارے میں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ویسے ہی ہوائی نہیں ہے، آپ کا ایک انٹریکشن ہوا ہے، آپ کی آبزرویشن ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے سمجھتے ہیں، اس کی بیسس پر آپ نے اس کے بارے میں بدگمانی سے گریز کیا ہے، کوئی اچھی ایکسپیکٹیشن اس سے وابستہ، یعنی ایکسپیکٹیشن یہاں مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں جو پرسیپشن ڈیولپ کیا ہے، اس کے بارے میں جو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے، اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو سکتا ہے کوئی ایکسپیکٹیشن بھی ہو. یہ سب ٹرسٹ کے زمرے میں آئے گی. یعنی آپ ایک بچہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسے رننگ کا شوق ہے، بہت اچھی رننگ کرتا ہے، وہ اس کو روزانہ رننگ کا موقع ملتا ہے، وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی 10 منٹ میں وہاں سے جا کے یہ ابھی بھاگ کے لے کر آتا ہوں، تو آپ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ رننگ کرتا ہے اور رننگ کی اس کی پریکٹس ہے، شوق بھی ہے، انرجی بھی ہے، ایکٹیو بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے الحمدللہ، تو یہ ٹھیک ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ کر لے گا. لیکن ایک صاحب ہیں جو پانی پینے کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے انہیں کہ خود سے جا کے گلاس میں پانی بھر کے پی لیں، یہ ان کے لیے پروجیکٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اتنی گرمی میں گاڑی تو ہے نہیں، تو میں بازار سے جا کے یہ سب ابھی 10 منٹ میں لے کر آتا ہوں دھوپ دوپہر میں، یہ میں کوئی بات نہیں ابھی کل کر دوں گا، یہ کر دوں گا. تو آپ اس بات کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنی زحمت نہیں دینا چاہ رہا، مجھے اندازہ ہے یہ آپ اوور کمٹ کر رہے ہیں، یہ آپ ابھی آپ کی خواہش بہت اچھی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، مجھے یہ اچھا لگا کہ آپ نے یہ چاہا کہ آپ یہ کریں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کے لیے دشوار ہوگا. آپ کے جو گراس موٹر مسلز ہیں وہ ابھی ان کو وہ یوز ٹو نہیں ہیں اتنی واک کرنے کے، اور اتنے سن برن جو ہے وہ آپ اس کے متحمل ہو نہیں سکتے، وہ مجھے اندازہ ہے، میں بھی آپ کو اتنی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہا. تو یہ جو پورا معاملہ ہے نا، مطلب آپ کسی کے دعوے پر یا کسی کی کیپیسٹی پر جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے، یا اس کا جو اسکل سیٹ ہے، یا اس کی جو کمٹمنٹ ہے، یا اس کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ کتنا مطلب آپ اسے کس طرح دیکھیں گے، یہ سب ٹرسٹ، یعنی ٹرسٹ کا تعلق اس بات سے بھی ہے. تو ٹرسٹ جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہوتا، ٹرسٹ جو ہے وہ آؤٹ آف اگنورینس نہیں ہوتا، ٹرسٹ جو ہے وہ نالج بیسڈ ہوتا ہے. رب کریم نے انسان پہ اتنا ٹرسٹ اس لیے کیا ہے کہ رب کریم انسان کو جتنا جانتا ہے اتنا انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا. رب کریم نے ہمارے اوپر غیر معمولی ٹرسٹ کیا ہے نا، مطلب یعنی تخلیق انسانی کا واقعہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ قصہ آدم جو ہے کہ وہ آپ کے یعنی فرشتوں نے سوال کر دیا ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، ان کا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو وہ رب کریم کو یعنی رب کریم نے ہم سے جو کچھ چاہا ہے اور ہم پر جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، ہمیں پیدا کر کے، ہمیں ایک مقام عطا کر کے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن ہمیں سونپ کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مسلمانوں میں سے کسی خاص لینیج کے لوگوں کو نہیں سونپا ہے، تو سب کے اندر ایک پوٹینشل ہے. تو انسانوں کے اوپر جو ٹرسٹ کا معاملہ ہے، آپ جتنا اچھی طرح اسے جانتے ہیں اتنا ہی آپ اس کے بارے میں اس کے اوپر ٹرسٹ کر پاتے ہیں. نہ اپنے بارے میں یہ گمان کیجئے، نہ دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیجئے کہ ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ گمان نہیں کریں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تو نہیں تبدیل ہو سکتا. تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ فطرت نہیں بدل سکتی، سورہ روم کے اندر ہے نا، فطرت نہیں بدل سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں جو خیر ہے وہ اس کے اندر رہے گی. اللہ کا باغی بھی اپنے آپ کو اس انیٹ خیر سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتا جس کا مالک اللہ نے اسے بنایا ہے. رحم کرنا اور معاف کرنا اور شکر کرنا انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مخلص ہونا اور وفا کرنا، لائل ہونا اور سیکریفائس کرنا، یہ سب اللہ کا باغی بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر ایک خیر رکھی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی فطرت سے انحراف کر رہا ہے اور وہ ایک غلط راستے پہ چلا گیا ہے اور غلط کام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس میں بہتری نہیں آ سکتی، یہ گمان ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی ٹرسٹ کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم انسانوں کو نا ایک فکسڈ، مطلب ہم اس طرح لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی رہے گا۔ ہم اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ٹیڑھ ہے، یہ جو پرابلم ہے، یہ جو ایشو ہے، یہ ایسے ہی رہے گا۔ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے اللہ کا، اور دوسرے کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اندر جو بھی اس کا موجودہ عمل ہے اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے، وہ چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو اب یہ 2-3 باتیں ہو گئیں۔ ٹرسٹ کا جو منیمم لیول ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی انٹینٹ کے بارے میں برا سمجھنے سے مسلسل مستقل پرہیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ نالج بیسڈ ہوتا ہے، جتنا اچھی طرح آپ اسے جانتے ہیں اتنا ہی آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تیسری بات وہ تھی کہ انٹینٹ، نیچر اور پوٹینشلز یہ بہت غیر معمولی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں، ان میں بہت خیر ہے، اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ انٹینٹ انسان کی بری ہو سکتی ہے، لیکن یہ مطلب ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کی انٹینٹ اچھی ہے کس کی بری ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، دلوں کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ برے عمل کے پیچھے جو انٹینٹ ہے، آپ تو اچھے عمل کے پیچھے بھی انٹینٹ نہیں جان سکتے، آپ برے عمل کی بات کر رہے ہیں۔ کسی کے اچھے عمل کے پیچھے کیا انٹینٹ ہے جان سکتے ہیں آپ؟ کہ یہ صاحب جو اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اتنی چیریٹی کرتے ہیں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی انٹینٹ کیا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کے علم ہے۔ انٹینٹ کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برا گمان نہ کریں۔ لوگوں کے بارے میں ہم جو معاملہ کریں، جو توقعات لگائیں، جو بھی پرسیپشن ہمارا ڈیولپ ہو، وہ نالج بیسڈ ہو، ان کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کے بعد ہی ہم کوئی بات کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔